الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الصراط المنير الرشيد النذير حبيبنا وحبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على ثم الصلاة والسلام على آله آل الله الميامين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحب أعمالكم وأنتم لا تشعرون صلوات پڑھی محمد علیہ اللهم صل على محمد وعلى الحمدللہ اللہ کے لیے لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ماہ مبارک رمضان میں اس موضوع پر گفتگو کرنے کی ہمیں توفیق دیا آداب زندگی قرآن کی آیات کی روشنی میں۔ تو آج یہ دوسرے محفل ہے۔ بہرحال قرآن مجید کی جس آیت کا تلاوت کیا یہ دوسری آیات سورہ حجرات کی ہیں، تو اس آیت کے اوپر تفسیر اور ان کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کے روز کی دعا کے بارے میں مختصر گفتگو ہوں، چونکہ آداب زندگی میں یہ بھی ہے کہ دعاؤں کا پڑھنا اور دعا اس صورت میں کہ سمجھ کر پڑھنا۔ ایک دفعہ ہے کہ انسان دعا کرتے ہیں کہ عربی میں یا ہم اپنی زبان میں جب دعا کرتے ہیں تو ان کو سوچ سمجھ کر اور ان کی معرفت کے ساتھ جب حقیقی معنی میں ان کے معنی ہماری سمجھ میں آ جائے اور حقیقی معنی میں صحیح طرح تلفظ کے ساتھ اور حقیقی معنی کے ساتھ اگر انسان دعا کر لے تو اس کی دعا استجابت ہو جاتا ہے۔ تو آج کی اس دعا کی مناسبت سے 2-3 جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آج تیسرے دن کی دعا میں شامل ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وباعدنی فیہ صفاحة والتمویہ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ بجودک یا اجود الاجودین۔ ترجمہ یہ ہے اللہم ارزقنی فیہ، خداوندہ ہمیں توفیق دے دے، فیہ آج کے اس دن میں کس چیز کی توفیق مانگ رہے ہیں خداوند علیہ وسلم سے؟ فیہ الذہن والتنبیہ، ذہن اور تنبیہ کے۔ اس کا تھوڑا تشریح، اللہم ارزقنی، خداوندہ ہمیں رزق دے دے، خداوندہ ہمیں ہماری شامل حال قرار دے۔ لفظ رزق عربی میں 3 چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کتنی چیزوں کے لیے؟ 3 چیزوں کے لیے۔ رزق جو ہے ایک مادی چیز ہے خداوند عالم کی، جو نعمتیں جو دی جاتی ہے ان کو رزق کہا جاتا ہے، جیسے کہ کھانا پینا وغیرہ۔ جب یہ مادی چیز ہو تو اس کے لیے رزق، اور ایک دفعہ صرف مادی چیز کے لیے نہیں بلکہ معنوی چیزوں کے لیے بھی لفظ رزق کا لفظ استعمال ہوا۔ تو کبھی یہ رزق دنیاوی حد تک ہے جیسے کہ کھانا پینا آرام سکون، اور کبھی یہ رزق دنیاوی نہیں بلکہ اخروی چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسے کہ خداوند عالم بروز محشر ہمیں جنت کے جو نعمات دیں گے اس سے بھی رزق کہا جاتا ہے۔ تو یہ 2 معنی میں، ایک معنوی چیزوں میں، ایک جو ہے مادی چیزوں میں۔ لیکن ایک دفعہ خداوند عالم سے کسی چیز کا طلب کرنا، خداوند عالم اگر کوئی چیز ان کے شامل حال قرار دے تو اسے بھی رزق کہا جاتا ہے۔
تو آج کی اس 2 دن کی جو دعا ہے اس میں خداوند عالم سے معصومین نے جو دعا کی ہے وہ یہ ہے اللہم ارزقنی، خداوندہ ہمیں رزق عطا کر، کس چیز کا؟ الذہن والتنبیہ، ذہن اور تنبیہ کے رزق عطا کر۔ ذہن کیا ہوتا ہے؟ ذہن اس چیز کا نام ہے انسان ذہین، انسان ذہین، انسان زرق، اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو بہت تیز ہو، باہوش ہو، ایک دفعہ ہوش کے خداوند عالم سے طلب کرتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے نا یہ ذہن جو ہے اس چیز کے مقابلے میں ہے، ذہن جو ہے نا غیر ذہن کے مقابلے میں ہے، گویا کہ یہ ایک کیا ہے؟ انسان خداوند عالم سے علم طلب کر رہا ہے جہل کے مقابلے میں، گویا کہ خداوند عالم کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، واقع علم کیا ہے؟ خداوند عالم کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن اسی کے ساتھ تنبیہ کا لفظ بھی معصومین نے استعمال کیا، اللہم اجعل فیہ الذہن والتنبیہ، خداوندہ ہمیں ذہن دے دے اور تنبیہ۔ ذہن ہوتا ہے کہ ظاہری چیزوں کے لیے، ایک چیز جو نا انسان کلیات کو درک کرنے کا نام ذہن ہے۔ مثال کے طور پر کوئی چیز یاد کرتا ہے، کوئی حدیث یاد کرتا ہے، کوئی قرآن کی آیات یاد کرنا چاہتا ہے، یا کوئی علم، کوئی فن، کوئی ہنر یاد کرنا چاہتا ہے، ظاہری طور پر اگر وہ کلی طور پر اگر انہیں یاد کرنا چاہتا ہے تو وہ اس سے کیا کہتے ہیں؟ ذہن کی استعمال کی ضرورت ہوتا ہے، تو خداوند عالم سے ذہن کیا طلب کرتا ہے۔ لیکن تنبیہ جو ہے وہ کلیات کو درک کرنے کے لیے نہیں، یعنی جو چیزیں ہیں ظاہری چیزوں کو یاد کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تنبیہ اس چیز کے لیے ہے کہ انسان کے اندر وہ طاقت موجود ہے لیکن اس طاقت کو استفادہ نہیں کرتے، تو گویا کہ انسان کو اس کے لیے ایک تنبیہ کی ضرورت ہے، انہیں ایک اشارے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر خداوند عالم نے ہمیں طاقت دی ہوئی ہے، خداوند عالم نے ہمیں عقل دی ہوئی ہے، خداوند عالم نے ہمیں سوچ و فکر دی ہوئی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کبھی کبھار انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اور غفلت کی وجہ سے انسان گمراہی میں چلا جاتا ہے، غفلت کی وجہ سے انسان عبادت سے محروم رہ جاتا ہے، غفلت کی وجہ سے انسان گناہ انجام دیتا ہے، غفلت کی وجہ سے انسان عبادت کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو خداوند عالم سے آج کے دن معصومین نے ہمیں اس چیز کو یاد دلایا ہے کہ ساتھ ساتھ ذہن کے تنبیہ کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہم اجعل فیہ، خداوندہ آج کے دن ہمیں قرار دے، کیا خداوندہ ہمیں عطا کر آج کے دن کیا؟ 2 چیزیں، ایک جو ہے ذہن عطا کر اور دوسرا تنبیہ عطا کر، یہ 2 چیزیں انتہائی ضروری ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں آج کے دن ہی ایک اسی دعا کا دوسرا حصہ ہے وَتَبَاعُدْنِي، خداوندہ مجھ سے دور کر، کس چیز کو؟ السفینہ، صفیحہ کو، صفحہ کہتے ہیں یعنی احمق، یعنی حمق کو کہا جاتا ہے، خداوندہ ہم سے جو نا سفیہ کو دور کر، خداوندہ ہم سے بے عقلی کو دور کر، اسی بے عقلی اور نادانی کی وجہ سے انسان گمراہی کا شکار ہے جو کہ ذہن کے مقابلے میں ہے۔ لہٰذا رب العزت کے درگاہ میں آج روزہ بھی ہے، تیسرا ماہ مبارک رمضان ہے، اور معصومین نے ہمیں اس چیز کے بارے میں یہ درس دیا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں خصوصی خیال کرنا، یا رب العزت سے ہم طلب کرنا ہے، علم کو طلب کرنا ہے، نہ کہ جہل کو۔ جہل کیا ہے؟ حمق جہل ہے، احمقانہ چیز کیا ہے؟ جہل ہے۔ جہل کی وجہ سے انسان، نادانی کی وجہ سے انسان مختلف قسم کے گمراہوں میں، مختلف قسم کے مشکلات میں انسان پھنس جاتا ہے، لیکن علم ہو تو وہ علم انسان کو نور کی طرف لے جاتا ہے، علم ہی انسان کو برکت اور خداوند عالم کی رحمت کی طرف لے آتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بہرحال قرآن مجید کی جس آیت کو میں نے تلاوت کیا یہ آیت سورہ حجرات کی دوسری آیت ہے۔ آج دوسری دستور، آداب زندگی کے دوسری دستور خداوند عالم ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں، ہمیں آگاہ فرما رہے ہیں۔ وہ دستور یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے آواز، ان کے صدا کے ساتھ اپنی صدا کو، اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، یعنی یہ ایک دستور ہے، یہ ایک حکم الہی ہے۔
جب بھی پیغمبر اکرم کوئی بات فرما رہے ہو، کوئی ارشاد فرما رہے ہو، تو اس وقت تم لوگ شور کرنا شروع نہ کر دے، چونکہ یہ دستور الہی ہے۔ تو اس آیت کی شان نزول کے بارے میں ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوا کہ جب بنی تمیم والے کچھ لوگ آئے تھے پیغمبر اکرم کے خدمت میں، ان سے کچھ سوالات کرنا چاہتے تھے، تو اس وقت وہ لوگ آ کر شروع کر دیا پیغمبر اکرم کے دولت سرا گھر کے سامنے سے آوازیں دینی شروع کر دی، گویا کہ اس طرح کہنا شروع کر دی، یا محمد گھر سے نکل آئے، یا محمد اخرجو، اے محمد گھر سے نکل آئے، ہمیں آپ سے گفتگو کرنا ہے، ہم نے آپ سے ملاقات کرنا ہے، ہمیں کچھ باتیں کرنا ہے۔ تو بلند بلند آواز کے ساتھ گھر کے سامنے سے آوازیں دینے لگے۔ جب یہ آوازیں دینے لگے تو بہرحال پیغمبر اکرم گھر سے باہر نکل آیا اور مسجد نبوی میں آتے ہیں، اور بنی تمیم والے اس وقت تک مسلمان نہیں تھے۔ جب بنی تمیم کے کچھ لوگ تھے، ان کے قبیلے کے معزز افراد تھے، اور وہاں پر آنے کے بعد شان نزول کے بارے میں اس آیت کے عرض کر رہا ہوں کہ آنے کے بعد انہوں نے شروع کر دیا اپنے قبیلے کے فصیحت و بلاغت بیان کرنا، گویا کہ اپنے قبیلے کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے فضائل بیان کر دیا، ہمارے قبیلے جو نا بہت بہادر ہے، شجاع ہے، سخی ہے، کرم ہے، سب کچھ ہے۔ بہرحال اس طرح کے سارے جب صفات بیان کی تو پیغمبر اکرم نے اپنے صحابہ میں سے کسی کو حکم دیا کہ اب اٹھے اور اسلام کی یعنی فضیلتیں بیان کرے، اور مسلمانوں کی فضیلت کیا ہے بیان کرے۔ تو ایک صحابہ اٹھ کر گویا کہ اسلام اور اس مسلمانوں کے فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد بنی تمیم والوں کے ایک شاعر، چونکہ عرب والوں کے یہ رواج تھے کہ فصیح و بلیغ تھے، اپنی جو بھی صفات بیان کرنا تھا وہ شعروں کی صورت میں بیان کر لیتے تھے، گویا کہ اس نے شعر کے انداز میں بیان کی۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم نے حسان بن ثابت کی، جو کہ مشہور ترین شاعر اسلام تھے، انہیں کہا کہ اب تو اسلام کی باتیں جو ہے شعر کے انداز میں بیان کر لے۔ جب شعر کے انداز میں شاعر نے بیان کی تو اس وقت بنی تمیم کے لوگوں نے کہنا شروع کر دی کہ اے محمد، ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا ہے، کہنے لگے اے محمد، آپ کے یعنی یہ دین اور مسلمان کی فضیلت جو ہے ہماری قوم اور قبیلے کی فضیلت سے بہتر اور برتر ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ اسلام قبول کر لیں۔ گویا کہ اسلام کی فضیلت سننے کے بعد، اسلام کی جو برکات اور رحمات اور ان کے مرتبے اور درجے معلوم کرنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لی۔ جب اسلام قبول کیا تو خداوند عالم کی درگاہ سے یہی آیت نازل ہوا۔ جب تک اسلام قبول نہیں کیا اس وقت خداوند عالم نے نہیں فرمایا، لیکن جب اسلام قبول کیا تو اسی وقت، چونکہ حکم اسلام اس وقت ہوتا ہے، حکم ایمان اس وقت ہوتا ہے جب کسی کے دل میں ایمان ہو، جب وہ شخص کیا ہو، مسلمان ہو، جب وہ لوگ تسلیم کرے کسی حکم کو، جب پیغمبر خدا کو اور اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور قرآن کو جب انہوں نے تسلیم کیا تو خداوند عالم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، لفظ آمنو کے لفظ کے ساتھ خداوند عالم نے قرآن مجید کو نازل کیا ان لوگوں کے بارے میں، اور فرمایا لا ترفعوا اصواتکم، تم اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا ہے۔ یہاں پر بھی کل جیسے کہ میں نے عرض کیا، لا تقدموا، اپنے آپ کو یعنی پیغمبر اکرم پر مقدم نہیں کرنا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے آواز پر اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا ہے۔ اگر کر دیا تو کیا ہوگا؟ کر دیا تو تمہارے سارے کے سارے اعمال جو تم نے مسلمانی اختیار کی ہے، تمہاری اسلام، تمہاری عبادت، تمہاری نماز، تمہاری روزہ، تمہاری خیرات، جو کچھ چیزیں ہیں وہ سارے کے سارا ختم ہو جائے گا۔ گویا کہ وہ کافر کی موت مرے گا، گویا کہ اس کے اعمال حبط ہوگا۔ اس آیت کے آخر میں لفظ حبط کا استعمال ہوا ہے، انشاءاللہ میں عرض کروں گا کل حبط کا معنی کیا ہے اور حبط کے کس چیز کا معنی میں ہے، حبط کے صورت میں اعمال کا کیا بنے گا۔ بہرحال یعنی گویا کہ جب پیغمبر اکرم پر اپنی آواز کو بلند کر دے تو گویا کہ ان کے سارے اعمال ختم ہو جائے گا، گویا کہ وہ کفر کی موت مرے گا۔ یہ بہت عجیب بات ہے۔ جب پیغمبر اکرم کے
آواز پر اپنی آواز کو بلند کر دے تو اس صورت میں وہ اس کا کیا بنے گا؟ اس کا نتیجہ قرآن کی آیت ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ تمام مسلمانوں کے متفق علیہ قرآن کے اوپر تو سب کو اتفاق ہے نا، تو پیغمبر اکرم کے آواز پر اگر آواز بلند کیا تو اس کے اعمال سارے کے سارے اعمال حبد ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا مسلمان اس بات کے قائل ہے یا نہیں؟ آیا پیغمبر اکرم کی پوری زندگی میں آیا پیغمبر اکرم کے آواز پر ان کی آواز بلند ہوئی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو الحمدللہ ان کے سب کے سارے مسلمان جو ہے سارے کے سارے مسلمان متقی ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، لیکن اگر آواز اگر ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ اگر آواز بلند ہو جائے تو اس صورت میں واقعاً ان کے اعمال حبط ہے اور گویا کہ ختم ہے۔ کئی بار ایک بار نہیں، پیغمبر اکرم کو جو ہے ایک دفعہ مسجد میں تشریف فرما ہے، پیغمبر اکرم اس حکم الہی کو جانتا ہے کہ ایک دفعہ جب آواز بلند ہونا شروع ہوا تو پیغمبر اکرم تاکہ ان کی آواز کو دبانے کے لیے اپنی آواز کو بلند کرتا ہے، زور زور سے پیغمبر اکرم حدیث فرما رہا ہے، نصیحت فرما رہا ہے، تو رب العزت فرماتے ہیں میرے حبیب یہ لوگ نہ سمجھ لوگ ہیں، ان کے اعمال ویسے بھی حبط ہونا ہے، ان کے اعمال ویسے بھی تباہ و برباد ہونا ہے، آپ اپنے آپ کو اذیت مسجد نبوی میں ہے، اصحاب پیغمبر ہے، لیکن اس چیز کا رعایت نہیں فرما رہا ہے پیغمبر اکرم، واعظ و نصیحت فرما رہا ہے، لیکن لوگ اپنی اپنی باتیں زور زور سے پیغمبر اکرم کی آواز پر ان کی آواز بلند۔ یہ ہے مسلمانوں کی حالت، صرف یہی نہیں بلکہ دوسری دفعہ میرے خیال میں آپ سب کو علم ہے کہ پیغمبر اکرم کہ آواز پر ان کی آواز جب بلند ہو گئے تو پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا؟ اخرجوا، تم لوگ نکل جاؤ یہاں سے۔ آخری ایام میں تھا نا، پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا نا کہ مجھے کاغذ اور قلم دیا، مجھے کاغذ اور قلم لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسا عمل لکھ لوں، ایک ایسے حدیث لکھ لوں کہ تم کبھی لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو اس وقت کیا ہوا؟ کسی نے کہا کہ کاغذ کو قلم لے کے نہیں آنا، کسی نے کہا کہ نہ پیغمبر اکرم کو زیادہ بخار ہے، بہرحال اتنی آواز بلند ہو گئی پیغمبر اکرم نے یہ حکم کر دیا کہ اخرجو، تم لوگ نکل جاؤ یہاں سے۔ ان کا اعمال کا کیا بنے گا؟ پیغمبر اکرم کی آواز پر ان کی آواز اتنی بلند ہو جائے تو ان کا اعمال کا کیا بنے گا؟ تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ پیغمبر اکرم قید حیات میں ہو یا ہماری نظروں سے اجل ہے، لیکن پیغمبر اکرم تو زندہ ہے، شہید ہے، ائمہ اطہار اور انبیاء اللہ تو ہمیشہ جو ہے نا زندہ ہے، لیکن ان کی آواز ان کے سامنے، ان کے ذریعے کے سامنے، ان کے روزے کے سامنے بھی کبھی آواز بلند آواز کے ساتھ نہیں چیخنا، اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا۔ یہی سبب ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی ایک دفعہ لوگوں کو منع کر دیا تھا۔ تاریخ میں موجود ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر باران کیا کہ پیغمبر اکرم کے روزے کے سامنے، اور اتنا شور ہوا، جنگ و جدال شروع ہو گئے، تو امام حسین علیہ السلام نے یہی آیت کی تلاوت کی کہ پیغمبر اکرم کے روزے کے سامنے بھی شور نہیں کرنا، اگر شور کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے اعمال حبط ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے آداب زندگی۔ اگر آداب زندگی سیکھنا ہے تو کم از کم دوسری دستور خداوند عالم نے بیان کی، وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے جو بھی فرمان صادر کی ہے اس فرمان کو سر تسلیم خم یعنی گویا کہ ان کو قبول کرنا ہے، اور ان کے بات پر، ان کے فرمان پر اپنی بات کو نہیں بڑھانا ہے، اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا ہے۔ بس پیغمبر اکرم نے جتنی بھی احادیث فرمایا ہے تو اسی احادیث کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے۔ ایک دفعہ پیغمبر اکرم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بعض افراد کے حوالے سے کہ ان کے آواز پر اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، من جملہ کچھ موارد میں بیان کر لوں گا، زیادہ نہ ہو۔ ان میں سے ایک مورد یہ ہے، مثال کے طور پر اگر نماز ہو رہی ہے
ایک فرد جو ہے نماز فرادہ پڑھ رہے ہیں باقی جماعت کے ساتھ، تو وہاں پر پیغمبر اکرم کی حدیث موجود ہے کہ تم اتنی بلند آواز کے ساتھ پڑھ رہے ہو کہ تمہاری آواز کی وجہ سے جماعت میں خلل ہے، تو وہاں پر تمہاری اعمال صحیح نہیں ہے، وہاں پر تم خاموشی کے ساتھ یعنی نرمی کے ساتھ کم آواز کے ساتھ تم اپنی نماز پڑھنا۔ اگر اس طرح نہیں کرو گے تو کیا ہے، گویا کہ تمہارے اعمال صحیح نہیں ہیں۔ یہی اسی طرح ایک اور مورد پہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی تم لوگ اپنے والدین کے سامنے اور والدین کوئی بات کر رہا ہو، کوئی نصیحت کر رہا ہو، کوئی جو بھی ہو، یعنی گویا کہ والدین کے سامنے پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا۔ یہاں پر بھی یہ ایک دستور ہے، دستور الہی ہے، پیغمبر اکرم کے دستور ہے کہ جب بھی کوئی والدین اپنے بچے کو ہدایت کر رہا ہو یا کوئی عام حالت میں بھی ہو، لیکن ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا۔ یہ دستور زندگی ہے، یہ بھی ایک آداب زندگی ہے کہ گویا کہ اگر آواز بلند کرو گے تو کیا ہوگا، تو گویا کہ اپنے والدین کے بے احترامی کی ہے، اس کا احترام کا خیال نہیں رکھا ہے۔ جب احترام کا خیال نہیں رکھا تو گویا کہ وہ جتنے بھی عبادت کرنا چاہے کر لے، لیکن والدین کے بے احترامی ہے، بے احترامی کی صورت میں کیا ہوگا، ان کے اعمال حبط ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح عام مومن کے سامنے بھی ایک دفعہ سارے مومنین جو ہے خاموش ہے، مثالاً انہیں سکون کی ضرورت ہے، آرامش کی ضرورت ہے، لیکن اسی آرامش میں ایک شخص بلند بلند آواز کے ساتھ باتیں کرتا ہے، بلند آواز کے ساتھ مختلف قسم کی موسیقی چھوڑ دے، تو پھر کیا ہوگا، گویا کہ اس مومن کے لیے، اس ہمسائے کے لیے گویا کہ اذیت ہے۔ اگر اس طرح کی بھی اگر اذیت ہو تو اس شخص کے اوپر گناہ۔ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں، یہ زندگی ہے۔ جب ہم نے زندگی کرنا ہے تو زندگی اس طرح کرے کہ گویا کہ ہم کسی کے لیے مزاحم نہ ہو، ہمارے وجہ سے کوئی انسان سختی میں نہ ہو، ہمارے وجہ سے کسی انسان کی زندگی خراب نہ ہو، انہیں کوئی اذیت نہ ہو۔ اگر کسی مومن کو اگر معمولی اذیت ہو، کسی مومن کی اگر توہین ہو، کسی مومن کی اگر بے آبروئی ہو، تو اس صورت میں کیا ہے، اس کی گناہ کیا ہے۔ آداب زندگی میں ان کی گناہ یہ ہے کہ گویا کہ خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی، مومن کی بے حرمتی، مومن کی توہین، مومن کے مذاق، مومن کے لیے مسخرہ کرنا اتنا گناہ ہے جتنا خانہ کعبہ کے لیے۔ خانہ کعبہ کی بے حرمتی کتنا گناہ ہے، قرآن کی بے حرمتی کتنا گناہ ہے، اتنا تو لوگ سوچتے ہیں، لیکن ایک مومن کی بے حرمتی کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اگر ایک انسان کوئی ہدایت کر رہا ہو، کوئی انسان اگر کوئی حدیث، کوئی بہرحال کوئی بزرگ شخص ہے اگر کوئی نصیحت کر رہا ہو، تو ان کے مسخرے کے طور پر اگر خدا نہ خواستہ کوئی بلند بلند آواز کے ساتھ ان کے مذاق کرے، ان کے توہین کرے، تو گویا کہ اس نے جو کچھ عمل انجام دی ہے ان کے عمل حبط ہو جائے گا، نابود اور فنا ہو جائے گا۔ لہٰذا قرآن کے دستور پر عمل کرتے ہوئے ضروری یہ ہے کہ ہم میں ضروری ہے کہ رہبران دین کے باتوں کو غور سے سننا چاہیے اور ان کے بات کے پیچھے اور ان کے صدا کے اوپر صدا کبھی بلند نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کے دستور میں سے رب العزت کی درگاہ میں دعا کرتا ہوں، خداوند محمد و آل محمد ہم سب کو قرآن اور سنت کے دستورات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خداوند محمد و آل محمد ہماری گناہان کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما۔ پاک مہینہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم سب کی مرحومین کی مغفرت فرما۔ جب تک ہم دنیا میں ہیں محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما اور بروز محشر شفاعت معصومین نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ